اگر میں کسی کے مال کو ناجائز قبضہ کر کے استعمال کر رہا ہوں، ناجائز زمین پر میں نے قبضہ کر رکھا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کا ایک بالشت بھی زمین اگر قبضہ کر لیتا ہے ناجائز طریقے سے، غور کیجیے گا، ایک بالشت یہ ہوتا ہے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ اگر اتنا بھی کوئی کسی کا زمین قبضہ کر لیتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کا 7 گنا زیادہ آسمان و زمین کے برابر اس کو طوق بنا دیا جائے گا اس زمین کو، اور وہ اس کے گردن میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کو لے کر پھرے گا محشر کے میدان میں کہ دیکھو میں نے یہ زمین کل دنیا کے اندر ناجائز طریقے سے اپنے قبضے میں رکھ رکھا تھا، یعنی میں اس کا چور ہوں۔ اس کا پورے محشر میں اعلان ہوگا، وہ دکھے گا باضابطہ، اس کے تو گردن میں پڑا ہوا ہوگا وہ مال جو وہ دنیا کے اندر کسی کا ناجائز طریقے سے قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ لہذا ناجائز طریقے سے قبضہ کرنا ہمیں اور آپ کو کسی کا بھی مال نہیں چاہیے۔ ہمارا جو مقدر ہے، اللہ نے ہمیں جو وراثت میں حق دے رکھا ہے، ہم اسی کے لینے کے حقدار ہیں، اس سے زیادہ پر ہماری اور آپ کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ اور قرآن نے آگے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، کہ جو بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اس کو ہم جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دیں گے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخلہ صرف اور صرف کفر کی بنیاد پر ہوتا ہے، لہذا ایسی بنیادوں پر صرف اللہ کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسولہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ وقال الله تبارك وتعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم مصلیان کرام، گزشتہ کئی جمعوں سے ہم اور آپ وراثت کے متعلق گفتگو سن رہے ہیں۔ وراثت کے عنوان کے تحت آپ کے سامنے اکثر ضروری باتیں پیش کی جا چکی ہیں۔ آپ کو یہ بات بھی بتلائی گئی ہے کہ وراثت کا معاملہ کب سے شروع ہوتا ہے، وارثین کون کون ہوتے ہیں، وراثت میں جس طریقے سے مرد حضرات کا حق ثابت ہوتا ہے اسی طریقے سے عورتوں کا بھی حق ثابت ہوتا ہے، یتیم بچوں کا بھی حق ثابت ہوتا ہے۔ وارث بننے میں شریعت نے جس قرابت داری اور رشتہ داری کو معیار بنایا ہے اس کو بھی آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کیا جا چکا ہے، اور وراثت کے عنوان کے تحت اس بات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کہ کیا وجہ ہوا کرتی ہیں، کون سی صورتیں پیش آ جایا کرتی ہیں جن کی بنیاد پر لوگ وراثت تقسیم کرنا نہیں چاہتے ہیں اور وارثین میں سے ہر ایک کو اس کا حق ادا کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ میں نے یہ بات بتلائی تھی آپ کو کہ قرآن کریم عام طور پر جن چیزوں کا حکم دیتا ہے
تو قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ صرف اصولیات کو چھیڑتا ہے، باقی فروعیات احادیث کے اندر تفصیل کے ساتھ آیا کرتی ہیں۔ لیکن وراثت کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو خود تفصیل کے ساتھ قرآن نے ہی ذکر کیا ہے، یعنی باضابطہ قرآن نے وراثت کو ثابت کیا، کون کون وارث بنے گا اس کو تفصیل کے ساتھ قرآن کریم نے خود بیان کیا، اور پھر کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے حدود ہیں، اللہ کے طرف سے بنائے ہوئے قانون ہیں، ان کی خلاف ورزی تم مت کرو، اگر اس کی خلاف ورزی تم کرو گے تو میں تمہیں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دوں گا۔ یعنی عام طور پر مسلمانوں کو گناہوں کی سزا کے طور پر قرآن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا تذکرہ نہیں کرتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جانے کی دھمکی قرآن نے دی ہے ان لوگوں کو جو لوگ وراثت کا مال پر ناجائز قبضہ کر کر بیٹھے رہتے ہیں اور وارثوں کو ان کا حق نہیں پہنچاتے ہیں۔ میں نے کئی صورتیں ذکر کی تھی کہ عام طور پر ہمارے اور آپ کے معاشرے اور سماج میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں وراثت کو لے کر، اس کی ایک بنیادی وجہ ہو جاتی ہے کہ ملکیت ہی ہماری اور آپ کی ممتاز نہیں ہوتی ہے گھروں کے اندر، کہ کس شخص کا کون انسان مالک ہے، بلکہ گھر میں جو بھی آیا اس کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ سارے گھر کا یہ سامان ہے، لہذا بعد میں چل کر اسی طرح کے سامانوں کے تقسیم کرنے میں زیادہ تر اختلاف اور تنازع پایا جاتا ہے۔ جو اپنے پیسے سے لاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا ہے، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پورے گھر کا تھا، کوئی کہتا ہے یہ والد کا تھا، کوئی کہتا ہے میں نے والدہ کے لیے خرید کر لایا تھا۔ یعنی اس طرح کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اس بنیاد پر کہ ہم اور آپ جو اپنی زندگی گزارتے ہیں اس کو چونکہ شریعت کے مطابق ہم نہیں ڈھالتے ہیں، ہم اپنی فیملی کے جو بھی مسائل ہیں اس کو اگر ہم شریعت کے مطابق ڈھال لیں گے تو پھر اس طرح کے مسائل کھڑے نہیں ہوں گے۔ جب یہ بات طے ہوگی کہ فلاں سامان کا مالک کون ہے تو پھر اختلاف کاہے کا ہوگا، پھر آگے چل کر اس کے جو وارثین بنیں گے انہی کو وہ سامان ملے گا، دیگر لوگوں کو وہ سامان نہیں ملے گا۔ اس سلسلے میں دو تین بہت اہم مسئلے ہیں وراثت کو لے کر جس میں عام طور پر لوگ غلط فہمی کا بھی شکار ہیں، اور ان غلط فہمی کے شکار ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بھی ناجائز دوسرے کے مال پر قبضہ کر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے متبنہ کا۔ متبنہ کسے کہتے ہیں؟ متبنہ کہتے ہیں لے پالک بیٹے کو، منہ بولا بیٹا، یہ جو گود لیتے ہیں نا بیٹوں کو یا اولادوں کو، وہ کیا ہوتا ہے؟ لے پالک بیٹا ہوتا ہے، لے پالک اولاد ہوا کرتی ہے جس کو اسلام کی نظر میں متبنہ کہا جاتا ہے، یعنی بیٹا بنا لینا کسی کو۔ یہ رواج ہمارے اور آپ کے معاشرے اور سماج میں پایا جاتا ہے کہ اگر کسی کی اولاد ہی نہیں ہوتی ہے تو وہ کسی کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، یا یہ کہ صرف اور صرف مؤنث اولاد ہو تو بیٹے کی شکل میں کہیں نہ کہیں سے وہ کسی بچے کو اپنی گود لے لیتا ہے۔ یہ مسئلہ پیش ہمارے اور آپ کے یہاں آتا ہے۔ اس کے بعد گود لینے کے بعد یہ تصور قائم کر لیا جاتا ہے کہ یہ بچہ اب اس شخص کا بیٹا ہو گیا جس نے اس کو گود لیا۔ یہ تصور ہمارے اور آپ کی سوسائٹی میں قائم ہو جاتا ہے۔ اس کے نام کے آگے باپ کا جب نام بھی لگایا جاتا ہے تو اسی شخص کا لگایا جاتا ہے جو اس کو گود لیا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اسکول وغیرہ میں جب وہ پڑھنے جاتا ہے فارم میں بھی کالم ہوتا ہے باپ کا، تو وہ نام کس کا لکھ دیتا ہے؟ اسی شخص کا لکھتا ہے جس نے اس کو گود لیا تھا۔ اور یہ سلسلہ آگے چلتا ہے پوری زندگی، اور معاشرے میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ اس کا بیٹا ہے۔ اور ذہن و دماغ میں یہ بات ہی بیٹھ جاتی ہے کہ جب یہی بیٹا ہے تو اس باپ کے انتقال کے بعد اس کے مال کا وارث کون بنے گا؟ یہی بیٹا بنے گا جو منہ بولا اس کا بیٹا ہے۔ اور پھر جب اس شخص کا انتقال ہوتا ہے تو پورے مال پر قبضہ کر کے وہ صاحبزادے بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ اسلامی تصور یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا ہے۔ منہ بولا بیٹا ایڈاپٹ کیا ہوا جو اولاد ہے اس سے آپ کا حقیقی رشتہ قائم ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا حقیقی نسب، حقیقی رشتہ اسی شخص سے قائم ہوگا جس سے وہ
دنیا میں آیا ہے، یعنی جو اس کا حقیقی باپ اور حقیقی ماں ہے اسی کے ساتھ اس کا نام بھی جڑے گا اور اسی کا یہ بندہ وارث بھی بنے گا۔ یہ وارث اس شخص کا نہیں بنے گا جس نے اس کو گود لیا ہے۔ یہاں تک کہ اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ اس کو اس شخص کی طرف منسوب کر کے بھی نہ پکارو۔ قرآن کی آیت ہے ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے باپ کی طرف منسوب کر کے، ان کے جو اصل باپ ہیں انہی کی طرف نسبت کر کے پکارو کہ یہ فلاں کے کیا ہیں، بیٹے ہیں۔ یعنی نام بھی جوڑنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے، چاہے جائے کہ وہ میراث کا مالک بنے گا۔ ایک مشہور صحابی تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ان کا ایک طویل واقعہ ہے مکہ مکرمہ تک پہنچنے کا، بہت طویل واقعہ ہے، اس کو ہم لوگ نہیں چھیڑیں گے، لیکن بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہ ہوتے ہیں غلام کے شکل میں۔ حضرت خدیجہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتی ہیں، اور ابتدائی اسلام کے آتے آتے جن 4 لوگوں نے سب سے پہلے بلا تردد بلا کسی غور و فکر کے سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اس میں سے ایک حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ یہ 4 وہ افراد ہیں جو سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آ کر اس کا اعلان کیا فوراً ان 4 نے اسلام قبول کر لیا۔ اس میں سے ایک حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیتی ہیں تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ میرا آج سے بیٹا ہے، میں اس کو اپنا بیٹا بناتا ہوں، اور سارے وہ حقوق جو بحیثیت ایک نسبی بیٹے کے میرے ساتھ متعلق ہوتا وہ اس کے ساتھ بھی متعلق ہو جائے گا۔ اس وقت تک اسلام کا حکم متبنہ کو لے کر نازل نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ صحابہ کرام ان کو زید ابن محمد کہا کرتے تھے کہ زید ابن محمد ہے۔ یہ کون ہے؟ زید جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ لیکن اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ اپنی پھوپھیری بہن سے ان کا نکاح کر دیا۔ اس موقع پر بھی نکاح کے لیے جو خاتون تھے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تیار نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کر دینے کے بعد مسلمانوں کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے خلاف کر سکے، لہذا وہ نکاح کر لیتی ہیں، لیکن آگے چل کر نباہ نہیں ہو پاتا ہے۔ تو باضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ حکم نازل ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اب آپ کو زینب بنت جحش سے نکاح کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تصور یہ قائم تھا جاہلیت میں کہ جس طریقے سے اپنے سگے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں اسی طریقے سے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ اس رسم کو توڑنا تھا اسلام کو، اسی لیے اسلام نے اس رسم کو توڑنے کے لیے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنایا کہ تمہیں ہی عمل کر کے دکھلانا ہے۔ یہ ایک ایسا رواج ہے کہ لوگ منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی بیٹا تصور کرتے ہیں اور اس کی بہو سے بھی نکاح کرنا، اس کی بیوی سے بھی نکاح کرنا اسی طریقے سے حرام سمجھتے ہیں جس طریقے سے سگے بیٹے سے نکاح کرنا حرام سمجھتے ہیں۔ لہذا اس پورے رسم کو توڑنے کے لیے اللہ تبارک حضرت زید بن حارثہ کا پہلے طلاق ہوتا ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کرواتے ہیں آسمان پر، یعنی حضرت جبرائیل آ کر صرف یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ آپ کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروا دیا ہے۔ کس سے؟ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ جو پورا معاملہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کے ساتھ کہ قرآن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں، ان کو منسوب کرو ان کے اصل بیٹے کی طرف اور اصل باپ کی طرف، اور اصل باپ کون تھے؟ حضرت حارثہ۔ لہذا ایک موقع پر ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے حضرت حارثہ اور ان کے خاندان والوں کو کہ میرے بیٹا فلاں جگہ پر مکہ کے اندر فلاں آدمی کے پاس ہے، وہ لوگ لینے آتے ہیں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف صاف انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے باپ تو مل جائے گا لیکن نبی جیسا رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا انسان دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، لہذا میں اب پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی گزارنا چاہتا ہوں۔ بہرحال یہ ایک پس منظر تھا منہ بولے بیٹے کا،
جو باضابطہ اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بنایا تھا، پھر اسلام نے اس پورے رسم کو توڑا اور کہا کہ ان کا نام ان کے اصل حقیقی باپ کی طرف منسوب کیجئے، اسی کے ساتھ یہ آپ کے وارث بھی نہیں بنیں گے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ ہمارا اور آپ کے سماج میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جس کو اڈاپٹ کر لیا وہی ہمارا وارث بن جاتا ہے، تو شرعی طور پر وہ بندہ میراث میں حقدار نہیں ہوتا ہے۔ بالکل صاف صاف مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے۔ موت کے بعد ان کے جو بھائی وغیرہ ہوتے ہیں، بہن وغیرہ ہوا کرتی ہیں، وہ آ کے دعویٰ ٹھوکتی ہیں کورٹ کے اندر کہ ہمارا جو بھتیجا ہے جو کہ منہ بولا ہے وہ پورے کے پورے مال پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ پورا کا پورا مال کس کا ہے؟ میرا بھی ہے۔ اور بہت سے مواقع میں یہ خود شخص جو اس کا باپ ہوتا ہے مجازی طور پر، وہ خود موت سے پہلے سارا مال اس کے نام لکھ دیتا ہے۔ یہ بھی غلطی اس کی طرف سے پائی جاتی ہے، حالانکہ اگر یہ سارا مال اس کے نام پر نہیں لکھتا تو اس کے جو حقیقی وارث تھے اس کو یہ مال ملتا۔ یہ لڑائی چلتی ہے، اور کورٹ میں جانے کے بعد، چونکہ اس ہندوستان کے اندر مسلم پرسنل لا ہے، مسلمانوں کے جو پرسنل آئلی جو قوانین ہیں اس کو تحفظ حاصل ہے، اس کے بنیاد پر جا کے وہ بچہ کورٹ میں یہ کیس ہار جاتا ہے۔ آگے چل کر یہ منہ بولا بیٹا کورٹ کے اندر یہ کیس ہار بھی جاتا ہے۔ لہٰذا ایک بات تو ذہن بالکل صاف کر لے، کسی نے بھی اگر کسی بچے کو گود لے رکھا ہے تو وہ اس کا حقیقی وارث نہیں بن سکتا ہے، بلکہ حقیقی وارث اس کے وہی بھائی اور بہن بنیں گے جس کو قرآن نے پہلے سے وارث متعین کر رکھا ہے۔ ہاں، دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ آپ اپنی زندگی میں ہی موت سے کافی پہلے، آپ اپنی زندگی میں ہی جب آپ تندرستی کی حالت میں ہوں، اسی موقع پر اگر آپ اس اپنے منہ بولے بیٹے کے لیے چاہیں تو اس مال کا اس کو آپ مالک بنا سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو اپنی زندگی میں یہ اختیار ہے کہ آپ اپنا مال اٹھا کر کسی کو بھی گفٹ کے تحت، ہدیہ کے تحت دے سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر آپ چاہیں گے تو آپ اس منہ بولا بیٹا کو بھی مال کا مالک بنا سکتے ہیں، اس کے نام پر کچھ پراپرٹی وغیرہ کر سکتے ہیں۔ ایک یعنی یہ تندرستی کی حالت میں، اور موت کے قریب اگر آپ چاہیں گے تو اب چونکہ موت کے جب آدمی انسان قریب ہوتا ہے تو اس وقت ہدیہ اور گفٹ عمل میں نہیں آتا ہے، اس وقت صرف اور صرف وصیت نافذ ہوتی ہے، اور وہ بھی 1/3، وہ بھی کتنا؟ 1/3۔ اس موقع پر چونکہ یہ بچہ جو آپ کا منہ بولا بیٹا ہے یہ آپ کا وارث نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ وصیت بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی موت سے پہلے آپ اس کے لیے اپنی پراپرٹی میں سے 1/3 کا وصیت اس بچے کے نام کر سکتے ہیں۔ یہی دو صورت ہے جس کے ذریعے سے موت کے بعد اس منہ بولے بیٹے کو آپ کے مال میں سے مال کچھ ملے گا، ورنہ وراثت کے طور پر اس کو کچھ مال ملنے والا نہیں ہے، متبنہ حقیقی وارث نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل ذہن میں ہمیں اور آپ کو بیٹھا لینا چاہیے۔ تو ایک تو مسئلہ تھا متبنہ کا جو میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ دوسرا مسئلہ ہے وراثت کے اندر کلالہ کا۔ کلالہ کس کو کہتے ہیں وہ جان لیجئے۔ کلالہ کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کا نہ اصول ہو نہ فروع ہو۔ کیا مطلب؟ نہ اوپر باپ دادا ہو اور نہ ہی نیچے بیٹا پوتا وغیرہ ہو۔ یعنی ایک انسان ہے، آپ مان لیں وہ کنوارا ہے، اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے والدین کا انتقال ہو چکا، اوپر کوئی نہیں ہے، اور نیچے بھی اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تو اولاد وغیرہ نہیں ہے۔ ایسے شخص کا انتقال ہوتا ہے اور یہ مال چھوڑ کر مر رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ ہے کلالہ۔ یا یہ کہ اس کی شادی ہوئی ہے لیکن اس کے والدین کا بھی انتقال ہو چکا اور نیچے اس کی اولاد بھی نہیں، واللہ ولد ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں سماج کے اندر جن کی کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر سارے اعمال کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اولاد ہونا بھی اللہ کی حکمت ہے، اولاد کا نہ ہونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور حکمت ہے۔ صرف مذکر اولاد کا ہونا بھی حکمت ہے، صرف مؤنث اولاد کا ہونا بھی حکمت ہے، اور مذکر اور مؤنث دونوں طرح کی اولاد کی نعمتوں سے کسی کا سرفراز کر دیا جانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عین حکمت اور مصلحت پر یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان سب چیزوں کو لے کر بہت زیادہ انسان کو ٹینشن میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اولاد سے نوازتا ہے، جس کو نہیں نوازتا، نہیں نوازنا اس کے لیے رحمت اور حکمت ہوا کرتی ہے۔ بہرحال اب ایسا شخص جس کا انتقال ہو رہا ہے، وہ مال چھوڑ کر مر رہا ہے، نہ نیچے اس کی اولاد ہے نہ اوپر اس کے والدین وغیرہ ہیں، تو ایسے شخص کو اسلامک اصطلاح میں کہا جاتا ہے، وراثت کی اصطلاح میں کلالہ۔ کلالہ کے مال کا مالک کون ہوگا انتقال کے بعد؟ یہ بھی مسئلہ بہت زیادہ پھنستا ہے۔
عام طور پر اس کی اگر بیوی ہوتی ہے تو یہ سمجھتی ہے کہ اوپر بھی کوئی وارث نہیں ہے، نیچے بھی کوئی وارث نہیں ہے، لہذا اس کے پورے مال پر قبضہ کر کے اس کی بیوی خود بیٹھ جانا چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ سارے مال کو لے کر میں اپنے باپ کے یہاں واپس چلی جاؤں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس بیوی کو بھی یہاں پر صرف اور صرف وہی حصہ ملے گا جو پہلے سے شریعت نے متعین کر رکھا ہے، باقی مال کا مالک وہ اس کی بیوی نہیں ہوگی، بلکہ کلالہ کے مال کا مالک صورتاً ایک صورت میں بھائی حضرات ہوتے ہیں، ایک صورت میں بہنیں ہوتی ہیں، اور بھائی بہنوں میں جو اللاتی اور اخیافی اور عینی بھائی بہن کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ حقیقی بھائی بہن جو ماں باپ دونوں شریک ہو، عینی بھائی بہن کہتے ہیں اسے، اللاتی بھائی بہن جو باپ شریک ہوں، اخیافی بھائی بہن جو ماں شریک ہوں۔ ان صورتوں میں بھی الگ الگ کر کے ان کے درمیان مال کی تقسیم ہوتی ہے، اور یہی ایک صورت ہے کہ کلالہ کے مال کے تقسیم میں ہی شریعت میں جب اخیافی بھائی بہن ہوں تو ایک صورت پائی جاتی ہے پورے مسائل میں جہاں پر مرد اور عورت کے درمیان برابر برابر مال کو تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی یہ ایک ایسی صورت ہے جہاں پر مرد کو 2 گنا اور خاتون کو 1 حصہ اور مرد کو 2 حصہ جو دیا جاتا ہے عام جگہوں پر، صرف اسی ایک صورت میں کلالہ کے مال کی جب تقسیم ہوتی ہے اخیافی بھائی بہن کے درمیان تو برابر برابر مال کو تقسیم کیا جاتا ہے مرد اور عورت کے درمیان۔ تو بہرحال جو کلالہ ہوتا ہے اس کے مال کے وارث اس کے بھائی اور بہن بنتے ہیں، اس کی بیوی یا دوسرے لوگ اس کے مال کے مالک نہیں بنتے جن کے اوپر اور نیچے کوئی وارث نہ ہو۔ یہ 2 مسئلہ ہو گیا کلالہ اور متبنہ کا۔ آپ جو جا کر دیکھیں گے قرآن کے اندر جہاں پہ میراث کا حکم آیا ہے سورہ نساء کے اندر تفصیل کے ساتھ، تو ہر جگہ پر ایک لفظ ہے خاص طور پر کہ اس وراثت کی تقسیم ہوگی قرض کی ادائیگی اور وصیت کے بعد، قرض کی ادائیگی اور وصیت کے بعد۔ تو قرض کے سلسلے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جتنا بھی قرض ہوگا اس کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہے، خواہ اس قرض کی ادائیگی میں پورا کا پورا مال ہی ختم ہو جائے تو پورا مال ختم کر دینا ہے، قرض ادا کر دینا ہے، کوئی وارث 1 پیسے کا بھی مالک نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ آتا ہے وصیت کا۔ وصیت کہتے ہیں کہ آپ تبرع اور احسان کے طور پر کسی کو کچھ مال دے دیں، یعنی آپ اپنے موت سے پہلے یہ کہیں کہ بھائی میرے مال کا اتنا حصہ آپ اٹھا کر فلاں صاحب کو دے دیں، میری فلاں بہن کو یا فلاں بھائی کو، یا یہ کہ آپ مسجد میں دے دیں یا آپ مدرسے میں دے دیں یا فلاں علاقے کے غربا پر اس کو تقسیم کر دیا جائے، تبرع اور احسان کے طور پر، یعنی اس کی طرف سے کوئی مطالبہ نہ ہو اور نہ آپ کے اوپر کوئی لازمی اور ضروری ہو کہ آپ اس کو دیں گے ہی، بلکہ آپ نے احسان کا معاملہ کیا کسی کے ساتھ اور اس کے لیے وصیت آپ نے کر دی۔ تو قرآن نے بار بار کہا ہے کہ وصیت کے بعد میراث تقسیم ہوگا، یعنی پہلے وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وصیت کس کے لیے کرنا جائز ہے؟ بہت سی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی رہتی ہے کہ فلاں فلاں اولاد میرا وہ تو میرا نافرمان ہے، اب اس کو مال دینا نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ ایسا کرتے ہیں کہ سارے کے سارے مال کا وصیت ہم کس کے لیے کر دیتے ہیں؟ اپنے ان دیگر اولاد کے لیے کر دیتے ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو مال ملے۔ یہ بے ایمانی پیدا ہوتی ہے ہمارے اور آپ کے دلوں میں۔ تو ایک بات تو صاف صاف جان لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے باضابطہ یہ قانون بنا دیا، لا وصیۃ لوارثین، وارث کے لیے وصیت کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ جو لوگ آپ کے مال کا مالک بنیں گے میراث کے ذریعے ان کے لیے آپ وصیت نہیں کر سکتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی کوئی انسان یہ چاہے کہ موت سے پہلے اپنے کسی بیٹے کے لیے خاص وصیت کر دے کہ میرے مال کا آدھا حصے کا مالک یہ شخص ہے، تو یہ نہیں چلے گا۔ یا اپنی بیوی کے لیے کرنا چاہے یا اپنی بیٹی کے لیے کرنا چاہے یا اپنے والد اور والدہ کے لیے کرنا چاہے، جو لوگ وارث بن رہے ہیں شرعی طور پر، جن کو وراثت کے ذریعے مال ملے گا، ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ جو وارثین ہیں وہ اگر راضی ہو جائیں کہ ہاں آپ فلاں بیٹے کو یا فلاں بیٹی کو اتنا مال بطور گفٹ ادا کر دیں، اگر یہ تمام وارثین جن کو مال ملنا تھا وہ اگر اپنی رضامندی سے اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں اور وہ اس بات پر راضی ہو جائیں کہ آپ کیا کریں، اس مال کو اٹھا کر بطور گفٹ اور بطور ہدیہ وصیت کر کے طور پہ آپ کس کو دے دیں، فلاں بیٹے کو دے دیں، تب تو یہ مسئلہ جائز ہو جائے گا۔ ورنہ عام حالات میں اگر وارثین کی رضامندی نہیں ہے تو کسی وارث کے لیے وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بھی بیماری پائی جاتی ہے، لوگ سمجھتے نہیں اور سارا کا سارا مال لکھ کر ایک بیٹے کے نام چل جاتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے حق، دوسروں کو ان کے جائز حق سے محروم کر دیا جائے۔
یہی مقصد ہوتا ہے. آخر آپ ایک کو زیادہ کیوں دینا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے کو کم سے کم حصہ ملے. اسی لیے اسلام نے اس راستے کو ہی بند کر دیا اور کہا کہ وصیت آپ وارثین کے لیے نہیں کر سکتے ہیں. یہ ہے 3 مسئلہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ وصیت کی ادائیگی کو لے کر قرآن نے وراثت کے حکم میں قرض سے پہلے وصیت کا ذکر کیا ہے. حالانکہ عمل میں نے آپ کو بتلایا کہ پہلے تجہیز و تکفین، پھر قرض، پھر وصیت، پھر میراث کی تقسیم. یہ 4 چیزیں مرحلہ وار ہوں گی. لیکن قرآن میں جہاں تذکرہ ہوا ہے وہاں پہلے تجہیز و تکفین، اس کے بعد وصیت، پھر قرض، پھر میراث. یعنی وصیت کو قرض اور میراث سے مقدم رکھا گیا ہے. اس کے پیچھے خاص نقطہ یہ ہے چونکہ وصیت کا مطالبہ کرنے والے کے پاس مطالبہ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا ہے. اگر میرے سے کسی نے قرض لے رکھا ہے تو میں قرض کی ادائیگی کے لیے جا کے اس کے بچوں کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں. لیکن کسی نے میرے لیے وصیت کر رکھی ہے تو کیا میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں جا کے کھڑا ہو جاؤں؟ بھائی وصیت کر رکھی ہے، اس کا احسان ہے میرے اوپر، اس کی اولاد دے دیں گے تو بہت بہتر، نہیں دیں گے تو ہم لڑ تو سکتے نہیں ہیں. یعنی وصیت کا مطالبہ کرنے والا مضبوط نہیں ہوتا ہے. دوسری بات، ضروری نہیں ہے کہ جس کے لیے وصیت کی اس کو خبر بھی ہو. عام طور پر موت سے پہلے جو لوگ موجود ہوتے ہیں وارثین، ان کے سامنے لوگ وصیت نامہ اپنا لکھوا دیتے ہیں. اب وصیت ہو گئی ہے کسی ایسے شخص کے لیے جو یہاں سے 400 کلومیٹر دور رہتا ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہے. اب اس کو خبر بھی نہیں، یہ چاہیں وارثین تو اس کا یہ مال دبا لیں اور اس کو دے بھی نہیں. ہو سکتا ہے نا، یہ ساری صورت پیش آ سکتی ہے. اسی لیے قرآن نے قرض سے اوپر وصیت کا ذکر کیا. دیکھو تم کو وصیت کے سلسلے میں زیادہ ڈر کے رہنا ہے. وصیت کی ادائیگی کے سلسلے میں بھی، وصیت کو پوری کرنے کے سلسلے میں بھی تمہیں بے ایمانی سے کام نہیں لینی ہے، خیانت سے کام نہیں لینا. ایسا نہیں کہ اس کا مطالبہ کرنے والا چونکہ موجود نہیں رہتا ہے، یہ کہ جس کے لیے وصیت کی گئی اس کو خبر ہی نہیں ہے. قرض والے کو تو خبر ہے کہ میرا اتنا قرض ہے، وہ کل چلا جائے گا گواہوں کو لے کر، لیکن یہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ لہذا اس لیے قرآن نے جگہ جگہ پر وصیت کو اس سے اوپر رکھا ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی نے وصیت کی، انتقال ہوا، وارثین نے وصیت نامے کو ہی چھپا دیا. یہ ہوتا ہے. وصیت نامے کو لوگ یا تو پھاڑ دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں یا پھر اس کو چھپا دیتے ہیں، یا جس کے سامنے کہا وہ کبھی تذکرہ ہی نہیں کرتا زندگی میں کہ فلاں میرے والد نے فلاں کے لیے وصیت بھی کر رکھا. کیوں؟ اس کو لگتا ہے کہ میرا مال تقسیم ہو جائے گا. تو آپ تو چاہ رہے کہ آپ ناجائز طریقے سے مال کیا کریں؟ استعمال کریں. انہی سب چیزوں سے بچنے کے لیے قرآن نے وصیت کو قرض کے اوپر تذکرہ کیا کہ وصیت کے نفاذ کے سلسلے میں بھی تمہیں خدا سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. یہ وہ احکامات ہیں وراثت کو لے کر جس کو میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا. بیان کرنے کا خاص مقصد یہ کہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی کوتاہی اور جس پر عمل نہ کرنا ہر گھر اور ہر خاندان میں پایا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آگے چل کر نسل در نسل ایک دوسرے کی دشمن بنتی چلی جاتی ہیں، اور جو پیسہ ان کو تقسیم ہو کر ملتا وہ پیسہ کورٹ اور کچہری میں لگ رہا ہوتا، اور وکیل اچھی خاصی موٹی فیس کی شکل میں وہ مال آپ کا حاصل کر لیتا ہے. جب جا کے فیصلہ ہوتا ہے 10-20 سال کے بعد تو مال کچھ بھی نہیں بچتا ہے. لہذا جس کا جو حق اس کو آپ دے دیجئے. آپ کو دوسرے کے مال پر نظر اٹھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بھائی جو مال میرا نہیں ہے اس کو لے کر میرے دل میں کسی طرح کی بات کیوں آئے گی؟ سوال یہ ہے، جب میرا مال ہی نہیں ہے، شرعی طور پر میں اس کا حقدار ہی نہیں ہوں، کوئی اور حقدار ہے، تو پھر میں کیوں اس پر اپنا نظر کو گڑاؤں؟ میں کیوں اس پر توجہ دوں؟ اللہ نے میرے مقدر میں جو لکھا ہے، جو میرے لیے فیصلہ کیا ہے، مجھے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو مال میرا نہیں ہے، جو مال میری بہنوں کا ہے، جو مال میری والدہ کا ہے، جو مال میری اولادوں کا ہے، اس پر میری نظر کیوں رہے؟ یہ ساری بیماری پیدا ہوتی ہے چونکہ ہمیں اور آپ کو مال سے زیادہ محبت ہے. اگر ہمارے اور آپ کے دلوں میں خوف خدا ہو جائے اور اس بات کا استحضار ہو جائے کہ اگر میں کسی کے مال کو ناجائز قبضہ کر کے استعمال کر رہا ہوں، ناجائز زمین پر میں نے قبضہ کر رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کا ایک بالشت بھی زمین اگر قبضہ کر لیتا ہے ناجائز طریقے سے، غور کیجیے گا، ایک بالشت یہ ہوتا ہے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ اگر اتنا بھی کوئی کسی کا زمین قبضہ کر لیتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کا 7 گنا زیادہ، آسمان و زمین کے برابر، اس کو طوق بنا دیا جائے گا اس زمین کو، اور وہ اس کے گردن میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس کو لے کر پھرے گا محشر کے میدان میں کہ دیکھو میں نے یہ زمین کل دنیا کے اندر ناجائز طریقے سے اپنے قبضے میں رکھ رکھا تھا، یعنی میں اس کا چور ہوں. اس کا پورے محشر میں اعلان ہوگا، وہ دکھے گا باضابطہ، اس کے تو گردن میں پڑا ہوا ہوگا وہ مال جو وہ دنیا کے اندر کسی کا ناجائز طریقے سے قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا. لہذا ناجائز طریقے سے قبضہ کرنا ہمیں اور آپ کو کسی کا بھی مال نہیں چاہیے. ہمارا جو مقدر ہے، اللہ نے ہمیں جو وراثت میں حق دے رکھا ہے، ہم اسی کے لینے کے
حقدار ہیں، اس سے زیادہ پر ہماری اور آپ کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ اور قرآن نے آگے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، کہ جو بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اس کو ہم جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دیں گے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخلہ صرف اور صرف کفر کی بنیاد پر ہوتا ہے، لہذا ایسی بنیادوں پر صرف اللہ کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے۔ اللہ رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا، وہ معاف کر دے الگ بات ہے، لیکن اس کا صرف یہ کہہ دینا کہ میں ایسے کرنے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں داخل کر دوں گا، یہی کافی ہے ہمارے اور آپ کے ندامت کے لیے۔ یہی جملہ اور یہی آیت کافی ہے ہمارے اور آپ کے توبہ کرنے کے لیے، یہی جملہ کافی ہے ہمارے اور آپ کے دوسروں کے مال سے اپنی نگاہوں کو ہٹا دینے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو وراثت کے سارے مسائل کو سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا